آج کی ایپیسوڈ ایکسکلوزیو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی سٹوری بہت خاص اور ڈراؤنی ہونے والی ہے۔ دل تھام لیں۔ سو ویلکم ٹو ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہماری ہارر سٹوریز سنتے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور جو ابھی نئے آئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ گلستان جوہر کی ایک اہم شارع جو کافی بزی ہے اور اس مصروف ترین شارع پر ایک کمرشل بلڈنگ ہے جس کا نام ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ ایک ایسی بلڈنگ جہاں دن میں کئی آفیسز، کئی سارے ملازم اپنا کام کر کے شام کو واپس گھر روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بلڈنگ رات میں بھی آپریٹ کرتی ہے۔ دن میں تو اتنا کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن رات ہوتے ہی کچھ ایسی ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہاں کام کرنے والوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کے 9th، 11th اور 12th فلورز کمپلیٹلی بند پڑے ہیں، ابنڈنڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 10th فلور آپریشنل ہے۔ یہ 10th فلور ان اندھیرے میں ڈوبے 3 فلورز کے درمیان میں واقع ہے۔ ظاہر ہے اس کے اثرات اس فلور پر صاف طور پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رات ہوتے ہی 10 بجے کے بعد، ویسے تو مغرب کے بعد سے ہی خوف ہر طرف چھا جاتا ہے، لیکن خاص کر کے 10 بجے کے بعد 11th اور 12th فلور جو مکمل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، جن کے گیٹوں پر تالے لگے ہوئے، وہاں سے نیچے والے فلورز پر، خاص کر کے 10th فلور پر ان اندھیرے میں ڈوبے خالی فلور سے فرنیچر کھسکانے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے جیسے کوئی ان فلورز پر بنے آفیسز کو شفٹ کر رہا ہے۔ ایک چہل پہل سا ماحول محسوس کیا جاتا ہے، جبکہ وہ اندھیرے میں خالی پڑے ہیں، کوئی آدم ذات وہاں موجود نہیں۔ 10th فلور کے آفیسز میں کام کرنے والے امپلائیز بتاتے ہیں کہ ہمیں نیچے رومز میں کام کرتے ہوئے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے اوپر کوئی راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا ہے۔ ہر روز تو نہیں، لیکن اکثر ہم جب اگلے دن آفس آتے ہیں تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے، جس کو سمیٹنے میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے۔ 11ویں اور 12ویں فلور پر بنے خالی آفیسز کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی اوپر باقاعدہ کام کر رہا ہے، جبکہ اب وہاں کوئی نہیں جاتا۔ آفس کی چھت پر سے صاف چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اوپر فلور پر چکر کاٹ رہا ہے۔ قدموں کی آوازیں کافی بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ 11th اور 12th فلور سے ایک جوان لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، درد بھری آوازیں جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ رات کو اس بلڈنگ میں کوئی اکیلے لفٹ سے نیچے یا اوپر نہیں جاتا، کیونکہ اکیلے میں لفٹ کی بتیاں ٹمٹماتی ہیں۔ لفٹ کے گیٹ تو نہیں کھلتے، پر اکثر لفٹ ان ابنڈنڈ فلورز پر آ کر تھوڑی دیر رک جاتی ہے۔ رات کو 3-4 لوگ لفٹ میں ایک ساتھ آتے جاتے ہیں۔ وہ گارڈز جن کو اس بلڈنگ میں کام کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور جو پرانے امپلائیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 12th فلور پر ایک عورت کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، جس کا حلیہ کچھ یوں ہے کہ اس کے نیچے پاؤں تک لمبے بال ہیں، اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ ہے۔ سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد آس پاس بلڈنگ سے شکایات آئیں کہ 12th فلور کی چھت پر رات کو 12 بجے
ایک عورت کو جس کے کھلے ہوئے بال ہیں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ عورت 12ویں فلور پر کسی آفس میں نائٹ ڈیوٹی کرتی ہوگی، لیکن تصدیق کرنے پر انہیں پتہ لگا کہ 12ویں فلور تو مکمل طور پر بند پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر رات کو ان فلورز پر کوئی چلا جائے تو اسے ایسے بھیانک چہرے اور ایسی بھیانک مخلوق کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہارٹ اٹیک آنا کوئی تعجب کی بات نہیں، خاص کر کے اس خوفناک لمبے بالوں والی عورت کو دیکھ کر جس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ ہے۔ اب یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اس کا کوئی علم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1980s کے ٹائم پر جب یہ جگہ جنگل بیابان تھی، اس جگہ پر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پھر اس پر وحشیانہ تشدد کیا اور اس تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ موت کو پیاری ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایکسکلوزیو ہارر سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، زندگی رہی تو آپ سے اگلی ہارر سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔